یعنی بیک میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک جو ہے مقدمہ ہوتا ہے، یعنی ہر اول دستہ، یعنی یہ مقدمہ جو ہوتا ہے آگے کی جو دشمن جو خبر رکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے، دشمن جو کرتا ہے دشمن کی حرکت نقل و حرکت دیکھتا ہے اور مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو دشمن آگے ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں اور ان کے پاس بہت کم سپاہی تھے، 3,000 کچھ تھے، اور انہوں نے جو ہے 80,000 کے لشکر کو مار بھگایا۔ یہ کس طرح جو ہے سوچنے میں ہمارے عقل میں جو ہے نہیں آتی، 3,000 80,000 پہ کیسے بھاری ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف انسانی قوت دیکھیں تو جو ہے یہ مشکل کا کام ہے، یہ بہت ناممکن لگتا ہے، کہ وہی اللہ کی قوت، اللہ کی عطا کردہ قوت اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کے لشکر کو کس نے مارا؟ مچھروں نے۔ اس کا کتنا بڑا لشکر تھا، نمرود کی جو ہے حکومت ساری دنیا پر تھی، پھر بھی جو ہے بڑی آسانی سے اسے شکست ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل رہا۔ مسلمان ہر مقام پر جیتے رہے، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ، اور اسی محبت کی وجہ سے ان کا ایمان پختہ تھا، وہ جو ہے اسلام پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی آسانی سے دشمنوں کو شکست دی۔ لیکن آج یہی یہود و نصارہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جب تک وہ اسلام پر جو ہے گامزن ہے، اسلام پر جب تک وہ ڈٹے رہے کہ انہیں شکست نہیں دی جا سکتی ہے، انہیں جو ہے ہر جگہ پر انہیں دبایا نہیں جا سکتا ہے، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پلان بنایا۔ ہماری طرح نہیں ہے وہ لوگ کہ اردو بات کرنے والے الگ ہیں، تمل بات کرنے والے الگ ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں میں یونٹی زیادہ ہے۔ مسلمانوں سے سیکھی انہوں نے، مسلمانوں سے سیکھی کہ یونٹی کیسے جو ہے رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے منصوبہ بنایا کہ ان کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے۔ کس طرح نکالیں گے محبت؟ پہلے ان کو جو ہے دنیاوی چیزوں میں لگا دیا جائے، دنیاوی کاموں میں لگا دیا جائے، دنیا کی محبت ان کے دل میں بھر دی جائے، تو آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان سے دور ہوتی جائے گی، ان سے ختم ہوتی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ اسلام نے سب سے پہلے کام کیا محبت کا۔ نہ نماز میں تلقین دی، نہ روزے کے لیے بلایا، نہ حج کے لیے بلایا گیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ جہاد کے لیے کہا۔ اسلام نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈالی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی ہے، 63 سال کی ہے، اور حضور کی زندگی کا اکثر حصہ تبلیغ دین میں نہیں گزرا، اسلام کی طرف بلانے میں نہیں گزرا، اسلام کی طرف پکارنے میں نہیں گزرا کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ 40 سال کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو کہ بہت بڑا حصہ ہے، اس میں حضور نے کیا کام کیا؟ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالتے رہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالتے رہے، حضور کے اخلاق سے، حضور کے کردار سے، حضور کی سخاوت سے، حضور کی عطا سے، حضور کے گفتار سے۔ حضور بات کرتے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے، اتنی میٹھی بات کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بات کرنے تکلیف ہے، 24 گھنٹے ہم لوگ جو ہے فیس بک میں رہتے ہیں، واٹس ایپ میں رہتے ہیں، انسٹاگرام پر لگے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے بات کرنے کے لیے گھر میں سب جو ہے سب کے پاس ایک موبائل ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے بات چل رہی ہے، لیکن اپنوں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنوں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، موبائل میں لگے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے اس ہیلے میں، اس چال کے پھندے میں آ گئے، اور ہمیں جو ہے اپنوں سے جو ہے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، اپنوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آتے تو کسی سے بات کرتے تو اس سے توجہ کے ساتھ بات کرتے، پوری توجہ اسے دیتے، اگر وہ چھوٹا ہو عمر میں یا بڑا ہو، مرتبے میں چھوٹا ہو یا جو ہے بڑا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کسی میں فرق نہیں کرتے، حضور اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کرتے، پوری طرح بات کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور اسی سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ انہیں بات کریں۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں کر
اچھی بات کرنا، بات کرے تو جھگڑا، بات کرے تو فساد، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضور کی محبت کے ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے. نہیں، اسلام کی دینی باتیں کرنا چاہیے، دین کو پھیلانے کی بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ بول دو، اپنی مرضی سے کچھ بھی بول دو، اپنی مرضی سے واٹس ایپ پہ پھیلا دو. ایسا نہیں، اچھی بات کرنی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کریں. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کس طرح ممکن ہوگا کہ حضور کے اخلاق ہمیں کس طرح پتہ چلیں گے؟ آج ہم تو علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں، علماء کے ساتھ جو ہے ہمارا بیٹھنا نہیں ہے، بات کرنا نہیں ہے. مصافحہ کریں، بھاگ گئے، ملے بھاگ گئے، دکھے السلام علیکم بولے نکل گئے. ایسا کرنے سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. نہیں، گوگل میں بہت سے یوٹیوب پر ہے، یوٹیوب پر جو ہے برائی بھی ہے. یوٹیوب ایک کچرا ہے، کچرے کا ڈبہ ہے. اس میں اچھی چیز بھی ڈال دی جاتی ہے، بری چیز بھی ہوتی ہے. آپ کس کو جو ہے کچرا سمجھیں گے، کس کو اچھا سمجھیں گے؟ سونے کی انگوٹھی بھی اس پہ گر گئی اور اس میں جو ہے گندگی بھی ہے. آپ کو تمیز کیسے ہوگی؟ کس طرح نکالیں گے آپ اس میں چھان ماریں گے، آپ کو تمیز کیسے ہوگی؟ ایک دوسری چیز ہے وہ بھی پیلی دکھتی ہے، انگوٹھی بھی پیلی دکھتی ہے، تمیز کیسے کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ علماء کے ساتھ بیٹھیں. یہ یوٹیوب وغیرہ نہیں. یوٹیوب آپ کو جو ضرورت ہے وہ آپ اس میں سرچ کرتے ہیں. یوٹیوب میں ہم کیا سرچ کرتے ہیں؟ آج مسئلہ آ گیا ہمیں کچھ، تو ہم وہی پرٹیکولر چیز ہم سرچ کریں گے. اور ہمیں معلوم نہیں ہمارے دل کی برائی کیا ہے، ہم ہمارے نفس میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، آگے والا خراب ہے، وہ ہمارا رشتہ دار خراب ہے، وہ ہم سے بات نہیں کرتا تو وہ خراب ہے. آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کیوں پہل نہیں کرتے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم جوڑو. کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم جا کے اس کو جوڑو. یہ نہیں کہ وہ تم سے رشتہ جوڑ رہا ہے تو تم بھی جوڑ رہے. یہ مکافات ہے. یہ کون بولیں گے؟ یہ علماء کرام بولیں گے. یہ آپ کی جو دلوں کی برائی ہے، آپ میں جو برائی ہے، یہ کون جو ہے صحیح کریں گے؟ علماء صحیح کریں گے. کس طرح صحیح کریں گے؟ ان کے پاس صرف ایک دوائی ہے. ہر مرض کی دوا حضور کی اتباع، ہر مرض کی دوا حضور کی محبت، ہر مرض کی دوا حضور کی جو ہے عادتوں کو اختیار کرنا، ہر مرض کی دوا سنتوں پر عمل کرنا. ہر چیز کی دوا ہے حضور کی اتباع. یہ حضور کی محبت آئے گی تو اتباع کریں گے. ایسے ہی آدمی اتباع نہیں کرتا، اتباع ایسے ہی نہیں ہوتی ہے. تو اتباع کے لیے محبت ہونا چاہیے. آج کئی لوگ ہیں جو کہ اپنے موبائل میں جو ہے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ کسی کو رکھتے ہیں، کیا اس سے محبت ہے؟ ہم کوئی جو ہے کسی طرح کی طرح بال بناتا ہے، کوئی کسی کی طرح کپڑے پہنتا ہے، کوئی کسی کی طرح بات کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی طرح اپنی تقریروں میں انداز اختیار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت ہے. جس سے محبت نہیں اس کی بات سننا تک پسند نہیں کرتا. اسی لیے بہت سے تنظیمیں، بہت سے لوگ حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ حضور کی محبت کیسے نکلے گی؟ حضور کی عظمت کم کرو، وہ ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. حضور کو جو ہے علم غیب نہیں ہے، حضور کو اختیارات نہیں ہے. ہماری طرح یہ بتا کر جو ہے حضور کی عظمت کم کرنا چاہتے ہیں، حضور کی محبت کم کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ حضور کی عظمت ہوگی، حضور کی محبت ہوگی تو ہم اتباع کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے، اہل سنت و جماعت پر عمل کریں گے. یہ محبت کو کم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت حضور کی ہمارے دلوں میں بھر لیں. یہ کیسے بھرنے ہوگا؟ صرف ایک راستہ ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ہم روز رات میں سب کام کاج ختم کر کے 10 بجے 11 بجے چائے کی دکان پر دوستوں کے ساتھ جا کر چائے پیتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. وہی گپے آپ جو ہے عالم کے ساتھ لگائیے. شروع میں تو آپ کو گپے لگیں گے، بعد میں اس کے اخلاق، اس کا کردار دیکھ کر آپ خود کو بدلنا شروع ہو جائیں گے. خود آپ کا جو ہے اپنا آپ بدلے گا. کیا ہے؟ عالم جو ہے اچھی بات کرے گا. اب وہی ہمارا دوست ہے تو کیا گندی باتیں، فحش گوئی، اس کی غیبت، چغل خوری یہ ہوگی. ہم وہی ایک عالم کے ساتھ جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، ایک مولوی کے ساتھ رہیں گے. چائے بھی مل جائے گی. چائے مقصد ہے نا رات میں 11 بجے، چائے مقصد ہے. یہ برائی مقصد ہے، لوگوں کی غیبت مقصد ہے، چغل خوری مقصد ہے، ان کی برائی مقصد ہے. یہ چائے مقصد ہے، چائے مقصد ہے.
تو ایک عالم کے ساتھ بھی ہے، چائے بھی مل جائے گی، حضور کی سنتوں پر باتیں مل جائیں گی، حضور کی محبت ملے گی، نیکی ملے گی، قدم قدم پر جتنی دور آپ اس کے ساتھ چلیں گے عالم کے ساتھ نیکیاں ملتی جائیں گی. یہ سب کیسے ملیں گے؟ علماء کی صحبت اختیار کریں گے. اور علم دین حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. ہم واٹس ایپ پر اور جو یوٹیوب پر اور گوگل پر سرچ کرتے ہیں نا، جو جتنا پیسہ لیتا ہے کمپنی والا، جو ویب سائٹ والا جتنا پیسہ دیتا ہے، اس کا چینل، اس کا ویب سائٹ جو ہے سب سے آگے دکھایا جاتا ہے. قادیانی، جو غیر مقلد سلفی لوگ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، یہودی اپنا چینل چلاتے ہیں اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر چینل چلاتے ہیں، تو ان کے چینل سب سے پہلے آگے آتے ہیں. تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے دلوں میں عظمت کم ہوتی جاتی ہے. اور یوٹیوب پر بوسٹ کیا جاتا ہے، جتنے لائکس بڑھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بوسٹ کرتے ہیں پیسے دے کر، تو لوگ دیکھتے ہیں. تو جو جس کا چینل زیادہ دکھتا ہے اسی کے چینل کو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم جو ہے کسی جو غلط آدمی ہوتا ہے اس کی باتوں کو ہم لیتے جاتے ہیں. تو یوٹیوب وغیرہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک عالم دین سے جو کہ صحیح معنوں میں عالم ہے اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھیں، ان سے باتیں کریں، ان سے مسائل پوچھیں، انہیں بولیں کہ دیکھیے ہم نے اتنی زندگی گزار دی اپنے دنوں کی، ہمیں جو ہے آپ جو ہے سکھائیں، علم دین سکھائیں، آپ کے ساتھ رکھیں تھوڑی دیر، ایک دن میں آدھا گھنٹہ. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کریں، کیونکہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ ملے گی اور قرآن کیا کہتا ہے یہ معلوم ہوگا علماء کرام سے. قرآن فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ اگر اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تمہارے باپ یعنی تمہارے آدم علیہ السلام تک جتنے باپ، دادا، چچا وغیرہ جتنے بھی ہیں سب باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری ذریت، تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہارے نواسے، تمہارے پوتے، تمہارے جو بھی ہیں ذریت، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تو یہ تمہیں پسند ہے زیادہ. اور عشیرتکم، تمہارا کنبہ، تمہاری فیملی، عشیرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ بیپار، وہ بزنس جس کا تمہیں مندی کا، جس کے گھاٹے کا، جس کے لاس کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها، کہ تو وہ گھر جس سے تم راضی ہو گئے، تمہیں بہت پسند ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ قوم فاسق کی ہدایت نہیں کرتا، جو گناہگار قوم ہے اس کی ہدایت نہیں فرماتا. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے زیادہ بے حد محبت کریں، بے حد محبت کریں. صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے یہ صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہلی بیوی، آپ کے غلام ہیں، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹے تھے، اور آپ نے کیا کیا، حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں تحفہ کر دیا حضرت زید بن حارثہ نے، تاکہ حضور کی خدمت کریں. وہ حضور کے ساتھ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے اپنے ساتھ رکھے، ان کی حضور کی پرورش میں رہے. تو لوگ ان کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا جو ہے پیسہ اکٹھا کر کر، مال اکٹھا کر کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مال دے کر اپنے بیٹے کو غلامی سے نکال لیا جائے اور آزاد کرا دیا جائے. اس زمانے میں کیا کرتے تھے، بچوں کو کڈنیپ کر کے لے کے جاتے، اسٹیمپ مارتے، مہر لگا دیتے جلا کے اور بیچ دیتے تھے کسی کو. وہ رواج تھا اس زمانے میں، وہ چلتا تھا، وہ ایک بزنس تھا، لوگ خریدتے تھے. اسلام میں بھی پہلے جائز تھا، تو خریدا تھا. تو وہ غلام تھے جو آزاد کرانے کے لیے پیسے دے کے آزاد کرا دیتے. تو ان کے والد اور ان کے چچا آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ
کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بہت رحم دل ہیں، سخی ہیں، آپ جو ہے سخاوت کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے خوش کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، آپ ہماری بھی تکلیف دور کر دیں، یا ہم مال لے کر آئے ہیں یہ فدیے کے طور پر لیں اور ہمارے بیٹے کو زید بن حارثہ کو جو ہے آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اسی کو بلاتا ہوں، اسی کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ چاہے تو تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، میں بغیر فدیے کے اسے آزاد کر دوں گا، بغیر مال لیے اسے آزاد کر دوں گا، اگر وہ چاہے کہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں فدیہ لے کر بھی میں اسے آزاد نہیں کروں گا، جو مجھے چاہتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں، میں اسے آزاد کرتا نہیں، میں اسے اپنے قبضے میں رکھتا ہوں، میں اپنی غلامی میں رکھتا ہوں، جو چاہتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں، میں اسے فدیہ لے کر آزاد نہیں کروں گا۔ وہ خوش ہو گئے، کیونکہ غلامی سے کون آزاد نہیں ہونا چاہے گا؟ انڈیپینڈنس کسے نہیں چاہیے، حریت کسے نہیں چاہیے، آزادی کسے نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں، ہمارا بچہ ہمیں اختیار کرے گا، ہم باپ ہیں، میں چاچا ہوں، گھر کو جانا چاہے گا، اپنے کنبے والوں کو چاہے گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، بلا کر کہا دیکھو تمہارے یہ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو یہ تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، تم نے دیکھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، کیا برتاؤ کرتا ہوں، کتنا اچھا رویہ رکھتا ہوں، اب تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہ جاؤ۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بچے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا، آپ کریم ہے، رحیم ہے، آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو باپ اور چچا نے کہا کہ زید کیا کر رہے ہو، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہے ہو۔ کہا کہ مصطفیٰ کی غلامی سے بڑھ کر کوئی آزادی نہیں ہے، حضور کی غلامی سے بڑھ کر کوئی آزادی معنی نہیں رکھتی، حضور کی غلامی ہزار کروڑ درجے کی بڑی آزادی سے بڑھ کر ہے، حضور کی غلامی میں رہنا جو ہے آزادی سے بڑھ کر ہے، میں حضور کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ اے زید تم جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہو، تم چچا کو چھوڑ رہے ہو، تم کنبے والے کو چھوڑ رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، یہ باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باپ سے زیادہ شفقت کرتے ہیں، میں ان میں وہ اخلاق دیکھتا ہوں، وہ کردار دیکھتا ہوں، وہ محبت دیکھتا ہوں جو ساری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ غمزدہ ہو گئے، پھر حضور نے کہا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کعبے کے پاس لے گئے اور اعلان کیا کہ دیکھو اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اسے بیٹا بناتا ہوں، یعنی منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ تو لوگ جو وہ دونوں خوش ہو گئے کہ حضور نے انہیں بیٹا بنا لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ حضور کی غلامی میں جو آتا ہے اسے چھوڑتے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور سے محبت کریں اور حضور کی غلامی کو اختیار کریں، اور حضور کی غلامی اختیار کرنا، اور حضور نے کہا کہ جو میری غلامی میں آتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے چھوڑتا نہیں۔ تو حضور سے محبت کریں، حضور کی غلامی کو اختیار کریں گے تو آج بھی حضور ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جو ہے پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، سر پر سوا نیزے پر سورج ہوگا، اس وقت بھی حضور کے جو ہے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے حضور یہ قیامت کب آئے؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لها، اس کے لیے تمہیں کیا تیاری کیا؟ فرمایا کہ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ، کہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے صحابہ کی نمازیں ہیں، وہ ہم لوگوں کو اپنے سے اندر سمیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، بس سنت سب نمازیں پڑھی ہیں، زیادہ نفل وغیرہ نہیں پڑھی، یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم فرض وغیرہ چھوڑ دیں گے تو ہم جو ہے نجات، لیکن پتہ نہیں کہ اگر کفر میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں زیادہ نمازیں زیادہ روزے نہیں رکھا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، حضور سے
محبت کرنی چاہیے, حضور کی غلامی اختیار کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا آزادی چاہیے؟ آزادی, اسلام آزادی کا نام نہیں ہے, اسلام خود جو ہے غلامی کا نام ہے. مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام مانے کیا ہے, اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی. حضور کی غلامی ہی ہزار ہاں آزادی سے بڑھ کر ہے. تو حضور کی غلامی اختیار کرنا اور حضور سے محبت کرنا. دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کس طرح محبت کرتے ہیں. حضور سے محبت نہیں تو ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. حضور کے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے میری جان سے یعنی میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. تو حضور نے کہا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا. تو ہماری جانوں سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے, باپ دادا بھائی اپنے جو ہے بچے سب سے زیادہ محبت کرنا. آج ہم کیا کر رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہے, جو حضور سے نفرت رکھتا ہے, حضور کے خلاف بول رہا ہے, حضور سے دشمنی ہے, حضور کے خلاف ہے کہ ان سے محبت ہے, ان سے میل جول ہے, ملے جلے. لیکن جو حضور کے خلاف بولتا ہے, دشمنی کر رہا ہے, اس سے نہیں ملنا چاہیے. جو دشمنی نہیں کرتا, عام کافر ہے, اس سے موالات کر سکتے ہیں, یعنی اچھی بات کر کے دور رہ سکتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, محبت میں ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں. حضرت وہی جو ہے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان جنگ بدر کے وقت میں مسلمان نہیں تھا, میں جنگ کے لیے آیا, کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا, لیکن یہ باپ آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا اگر وہی تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں مصطفیٰ کے حکم پر میں تمہاری گردن اڑا دیتا, کیونکہ حضور کا حکم تھا, اللہ کا حکم تھا کہ کافروں کو وہاں پر نہیں چھوڑنا ہے. تو اس وقت میں تمہاری گردن اڑا دیتا, میں نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو. تو یاد رکھیں بچوں سے بڑھ کر حضور ہیں, اپنے باپ سے بڑھ کر ہمارے آقا ہیں, اپنے بھائی سے بڑھ کر ہمارے مصطفیٰ ہیں, اپنے بیویوں سے اپنے شوہروں سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اپنے مال اپنے گھر اپنی تجارت سب چیزوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر یاد رکھیں ان چیزوں کی محبت آپ پر غالب ہے تو سمجھیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے, آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. اور حضور کی بات آتی ہے, حضور کی ناموس کی بات آتی ہے, حضور کی عزت کی بات آتی ہے, اور ہم اپنے بیپار میں بیٹھے ہیں, بیپار میں لگے ہیں, اپنی تجارت میں لگے ہیں, اور اس کے جو ہے لاس کا سوچ رہے ہیں, لیکن حضور کی عزت کا نہیں سوچ رہے, اسلام کا دین کا نہیں سوچ رہے, تو ایمان کامل نہیں ہے. اپنے بھائیوں کا سوچ رہے ہیں, اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں, اپنی جان کا سوچ رہے ہیں, تو بھی ایمان کامل نہیں ہے. حضور کے نام پر جو ہے ہمیں مر مٹنا چاہیے, حضور کے نام پر ہماری جانوں کو قربان کرنا چاہیے. حضور کے سے بڑھ کر ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور ہے تو سب کچھ ہے, حضور مل جائے تو ساری کائنات مل جاتی ہے, ساری کائنات ہمارے قدموں میں ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ ساری کائنات تمہاری ہے, یہ لوح و قلم بھی تمہارے, تم جیسا چاہتے ہو ویسا جو ہے ہو جائے گا. ہم اگر حضور سے محبت کریں, اور حضور کا محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت تو ہے, دل میں محبت ہے, محبت کیسے بڑھے گی, حضور کے جو ہے تعلیمات حاصل کریں گے, اسلام سے قریب ہوں گے, احادیث سنیں گے, علماء کرام کی تفسیر سنیں گے, احادیث سنیں گے. مطلب ہے نا موبائل میں اپلیکیشن ہے, ہم اس میں پڑھ لیں گے, پڑھے تو جو ہے گمراہ ہو جائیں گے, ایسے پڑھے تو ایک عالم کے پاس پڑھنا, وہ شرح کرے گا, ایکسپلینیشن کرے گا. آپ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بولتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی کتاب جو ہے ہم دیکھ کے پڑھ لیں گے, ڈاکٹر بن کے فزیشین بن کے ہم جو ہے کلینک کھول لیں گے. بولتے ہیں اللہ جان نیم حکیم خطرہ ہے, جان یہ پورا نہیں ہوگا, نہیں کرنا, اتنی فکر ہے نہیں, گورنمنٹ میں ہمیں لے کے جا کے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ لائسنس نہیں ملے گا. لیکن یہ دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, ہم موبائل میں پڑھ لیں گے, موبائل میں دیکھ لیں گے, موبائل میں ہے علامہ گوگل, یہ سب
لوگ کہتے ہیں کہ اب تو گوگل ہے نا، گوگل میں سرچ کر لو، علماء سے کیا پوچھنا، وہاں بھی علماء ہی بولتے ہیں، ان گوگل میں سرچ کرنے سے صحیح جواب نہیں ملتا، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور حدیث کی شرح علماء بیان کریں گے، ایکسپلینیشن وہ کریں گے، تو ان کے پاس سیکھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد اگر وہ اجازت دیں تو آپ بھی جو ہے دین کا جو ہے پھیلا سکتے ہیں۔ ہاں تب تک جو ہے آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھیں، مسائل مت بیان کریں، مسائل علماء بیان کریں گے، آؤ روزے کے لیے چلے، روزہ رکھیں، زکات دیجیے، حج کریں، آپ کے پاس پیسہ ہے حج کریں، آپ نماز کے لیے آئیے، چلو عالم کے پاس جاتے ہیں، بیٹھ کے تھوڑے دین سیکھتے ہیں، یہ بیان کریں۔ اب جو ہے جیسے جیسے آپ دین سیکھیں گے، دین سے محبت بڑھے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتہ چلیں گے، انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانیت کو عروج پر پہنچائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جو ہے انسانیت سیکھیں گے۔ اسلام کے بغیر انسانیت نہیں ہے، حضور کی غلامی کے بغیر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ لوگ انسانیت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضور کی غلامی کو انکار کرتے ہیں، تو جو ہے کوئی انسانیت نہیں ہے، حضور کی غلامی میں ہی انسانیت ہے۔ تو انسانیت سیکھیں گے، اخلاق سیکھیں گے، کردار اچھا ہوگا، ہمارا تقویٰ بڑھے گا، جیسے ہمیں تقویٰ بڑھے گا اللہ سے قرب بڑھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھیں، جیسے جیسے دین سیکھیں گے حضور کی محبت بڑھے گی، کیونکہ آدمی کے کردار کو ہم جانتے ہیں کسی سے تو ہمارے اس سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اسی طرح حضور کا کردار سنیں گے، حضور کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، ہم سنیں گے تو حضور سے محبت بڑھے گی، حضور سے محبت بڑھے گی، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا، سنتوں پر عمل کریں گے تو تقویٰ بڑھے گا، اور تقویٰ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہم سے جو ہے نحوستیں دور کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ جو پستی ہو رہی ہے، لوگ مسلمانوں کو کرٹیسائز کر کے دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھنا کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک عام مسلمان کو ایک پولیس والا کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، وہی ایک ٹوپی پہن کر ایک عالم جائے تو اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ کتنا پڑھے ہیں، کیا کرے ہیں، کیوں؟ یہ دین پر عمل کرنے والا ہے، نیک ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ وہی عام مسلمان جو ہے عام طریقے سے پھر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا مصطفیٰ کی غلامی اختیار کریں گے تو ہمیں جو ہے دین اور دنیا میں جو ہے کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے کی، صحیح علماء کرام سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر رہنے اور سنی علماء کرام سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان